السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جو آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے شیعہ ذاکر جواد نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ آج ہم ان کی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے کہ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کرائے کے ڈنڈے منگوا کے ماتم کرتے ہیں تو خود کیوں نہیں کرتے۔ چلیں ناظرین، ہم انہی کی زبانی یہ جملے سنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک کام جو حضرت عبد المطلب نے ایک بہت ہی برا طریقہ، بری سنت جو کعبے میں رائج تھی، کعبہ تو معبد تھا شروع سے، حج ہوتا تھا، طواف ہوتا تھا، جاہلیت کا طواف ہوتا تھا، جاہلیت کا حج۔ یہ حج ضروری ہے آگاہ ہونا مسلمانوں کو، اسلام کا حج، دین کا حج اور قرآنی تعلیمات کا حج اور جاہلیت کا حج، اس میں سمجھ میں آئے تو آپ صحیح حج کر سکیں گے۔ وہ یہ کام کرتے تھے جاہلیت میں کہ جانور ذبح کرتے تھے، قربانی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کعبے کی دیوار پہ مل دیتے تھے، کچھ خود اپنے اوپر مل لیتے تھے، کچھ پی لیتے تھے، خون اس کا گوشت لٹکا دیتے تھے کعبے کے ساتھ، جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یہ غلط ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پابندی لگائی کہ یہ حرکت نہ کرو۔ دوسرا کام یہ تھا کہ یہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کے۔ طواف کے لیے دین نے کہا احرام باندھ کے کرو، کپڑے پہن کے کرو، بدن چھپا کے کرو۔ یہ عریان ہو کے، ننگے ہو کے کرتے تھے سارے۔ حضرت عبد المطلب نے پابندی لگائی کہ خبردار، آج کے بعد کعبہ کے گرد کسی نے ننگا ہو کے نہیں گھومنا، عریانی۔ یہ حضرت عبد المطلب کی سنت تھی جو دین نے قبول کی۔ ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ننگا ہونا خود ایک عیب ہے۔ کسی بھی دین نے کوئی کام ایسا آپ کے لیے نہیں رکھا جس میں آپ کو ننگا ہونا پڑے۔ دین ننگ چھپاتا ہے، ننگا نہیں کرتا انسان کو۔ کوئی عبادت، خواہ وہ حج ہو، وہ زیارت ہو، وہ عزاداری ہو، وہ مجلس ہو، کوئی دینی فریضہ، کوئی دینی ذمہ داری، مثلا آپ نے جہاد کرنا ہے، ننگے ہو کے جہاد کریں۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نعوذ باللہ ننگے ہو کے نماز پڑھیں۔ حج کرنا ہے، ننگے ہو کے نماز حج کریں۔ ننگا ہونا کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے؟ یہ جاہلیت کی سنت تھی جو حضرت عبد المطلب نے ختم کی، پابندی لگائی اس کے اوپر، اور وہ مانتے تھے حضرت عبد المطلب کی بات۔ آج رہبر مسلمین مسلمانوں کو، متدینین کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ وہ جاہلی تھے، حضرت عبد المطلب ان کے لیڈر تھے، وہ اس کی بات مانتے تھے۔ پابندی لگا دی کہ خبردار کوئی ننگا ہو کے یہ کام نہیں کرے گا، اور رک گیا وہ کام۔ اور دین نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی کہ خبردار حج میں کوئی ننگا نہیں ہوگا۔ ننگا ہونا ایک بے شرمی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، اگر آپ حدیث کے مطابق یعنی شریعت کے اندر دیکھیں تو کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ اپنے رخساروں کو پیٹا جائے، گریبان کو پھاڑا جائے۔ تو نہیں، بلکہ اس سے نبی پاک نے سختی سے منع فرمایا۔ یہاں تک نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے اور یہ سینہ کوپی کرتا ہے، لیسا منا، وہ تو ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو نہیں، اسی چیز سے نبی پاک نے سختی سے منع فرمایا۔ تو لیکن یہ کیسی عبادت ہے کہ جس کو اپنے آپ کے اوپر یعنی کہ ظلم کیا جائے، جبکہ نبی پاک نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر دکھی لاچار ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔